منہ پر کر، منہ پر کر، جلدی آؤ. یہ گن یہ رہا، یہی ہے. ہاں یہی ہے. ہاں جیل میں مجبور ہے، جیل میں مجبور ہے، جیل میں مجبور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ملک کفر کے ساتھ چل سکتے ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چلائے جا سکتے. اس پاکستان جیسے ملک میں سب سے کرپٹ، سب سے انکمپٹنٹ اور راشی ادارے پولیس اور لوور جوڈیشری ہے اس ملک میں، جہاں پر ایک معمولی مقدمات 20 سال تک کھینچے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. اور جب کسی کو رسوا کرنا ہوتا ہے، تباہ برباد کرنا ہوتا ہے، تو اس پر کیسز کر دیے جاتے ہیں، پولیس اور کچہری میں بھیج دیا جاتا ہے. اور یہاں پر جو عدالتی نظام کا کولیپس اس طرح دیکھ لیجئے کہ پچھلے 11 سال میں ملک حالت جنگ میں ہے، لیکن اس عدالت نے کسی دہشت گرد کو سزا نہیں سنائی. اب یہاں پر ہم آپ کے اس چینل کی وساطت سے براہ راست چیف جسٹس کو درخواست کرنا چاہیں گے کہ پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے وہ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے. آج اللہ نے یہ اختیار اور حکم آپ کو دیا ہے، کل اللہ کے نزدیک آپ کو جواب دینا پڑے گا اس بات پر کہ پاکستان کا عدالتی نظام کام کیوں نہیں کر رہا ہے. پاکستان کی ریاست آج خطرے میں ہے، جوڈیشری ہمارا ایک ستون ہے، اس کو پاکستان میں عدل نافذ کرنا ہے. کراچی کی سڑکوں پہ کم از کم 100 لوگوں کو زندہ جلایا جا چکا ہے، اس لیے کہ لوگ اب ان کو پکڑ کر پولیس اور عدالت کے حوالے ہی نہیں کرتے. اور اس وقت اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن اور دہشت گردی ہے. اس کے علاوہ کسی مسئلے پر سپریم کورٹ کو سوموٹو لینے کی اور اپنی توجہ کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیصلے چیف جسٹس کے ہیں جو کریں، لیکن اس وقت ملک کی ضرورت، پاکستان کی ضرورت، اور پھر یہی بات کہ یہ ملک جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں تحفے میں دیا گیا ہے، اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس میں انصاف کو نافذ کیا جائے. اور اس انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ فرسٹریشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ریاستی اداروں میں بھی، پولیس میں بھی، عوام میں بھی. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، پچھلے صرف ایک ہفتے کے اندر 150 سے زائد پاکستان کے فوجی افسر اور جوان پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. ان کے بارے میں اس میڈیا میں کوئی بات نہیں کہی گئی. کسی ایک شہید کا نام بتا دیں جو پچھلے ایک ہفتے میں شہید ہوا ہو. اور 150 سے زائد افسر اور جوانوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. لیکن آرمی اور رینجرز اور پیراملٹری کے خلاف جو طوفان برپا کیا گیا ہے، یہ طوفان برپا کرنے والے بھی یا نادان دوست ہیں یا دانا دشمن. انڈیا جاتے ہیں تو بال ٹھاکرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جا کے پاکستان آ کر آرمی کے خلاف اپنی خرافات بکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب یہ بیان دے رہے ہیں کہ آرمی کو، رینجرز کو ہٹا دیا جائے کراچی سے اور یہاں پر آرمی کو لایا جائے تاکہ ایک سول وار شروع ہو آرمی اور قوم کے درمیان. اور یاد رکھیے گا، یہی وہ طریقہ ہے جو ہمارے دشمنوں نے بنغازی میں کیا تھا. بنغازی میں سویلین بغاوت برپا کی، اس کے بعد لیبیا کی آرمی آئی ان کو روکنے کے لیے، اور پھر نیٹو نے دنیا سے یہ کہا کہ فوج سویلینز کو مار رہی ہے، لہذا یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے ریزولوشن لے کر وہ بنغازی پر قبضہ کرنے کے لیے پہنچ گئے. اس وقت بہت سے سیاسی طبقے ایسے ہیں جو فوج طلب کرنا چاہتے ہیں کراچی میں، اس لیے وہ رینجرز کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، حالانکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رینجرز اس وقت کراچی کا دفاع کر رہی ہے. کوئی رینجرز وہاں ظلم میں ملوث نہیں ہے. ایک رینجر کے سپاہی کی غلطی ہے تو اس کی وجہ سے اتنا بڑا طوفان کس لیے کھڑا کر دیا ان لوگوں نے. ایک بات ہم بڑی واضح کر دیں اور یہ بہت سے لوگوں کو بہت سخت لگے گی. اس وقت جب پاکستان حالت جنگ میں ہے، ہر روز ہمارے آفیسرز اور جوان شہید ہو رہے ہیں، اس وقت فورسز کے خلاف بات کرنا غداری سے کم نہیں ہے. یا نادان دوست ہیں جو حماقت میں غداری کر رہے ہیں، یا ڈیلیبریٹ دشمن کے ایجنٹس ہیں ہماری صفوں میں، ففتھ کالمسٹ ہیں جو میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، کبھی امن کی آشا کو استعمال کرتے ہیں، کبھی سیفما کو استعمال کرتے ہیں.
कभी अमेरिकन और इंडियन फंडिंग को इस्तेमाल करते हैं हमारे मीडिया में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ। ये जो एक डिसइंफॉर्मेशन वॉर है, जो प्रोपेगेंडा वॉर है जो इस वक्त लड़ी जा रही है, उसका मकसद यही है कि फौज और कौम के दरमियान एक फर्क पैदा कर दिया जाए। हम यहां फौज को मुखातिब करके कहते हैं कि आप डिमोरलाइज मत हो, पाकिस्तान के पेट्रियट्स प्यार करने वाले आपके साथ खड़े हुए हैं। अल्लाह के फजल से आप पाकिस्तान के दिफा का जो काम कर रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान की कौम और अवाम आपके साथ हैं। हम मीडिया में भी आपका दिफा करेंगे और मैदान जंग में भी आपके साथ अपने खून की कुर्बानी देंगे जब तक आप पाकिस्तान के साथ वफादार हैं। और इस वक्त जैसे हमने बात कही आपको, हर रोज हमारे बेटे शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान के दिफा में। इस वक्त जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात करेगा वो गद्दारी करेगा और हम उसके साथ वही सलूक करेंगे जो गद्दारों के साथ करना चाहिए। आर्मी में खराबियां होंगी लेकिन ये मामला हम पीस टाइम में हल कर लेंगे। हम मिल के बैठेंगे, मामला तय कर लेंगे जब पाकिस्तान में एक इज्जतदार गैरतमंद हुकूमत मौजूद हो। हालत जंग में फौज को डिमोरलाइज मत कीजिए। जो इस वक्त फौज के खिलाफ, रेंजर्स के खिलाफ बात कर रहा है, और क्या करें, हटा दें इनको बीच में से। तो क्या तहरीक तालिबान को, BLA को, इंडियन इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप को कौन रोकेगा? रेलवे वादा या उसको आके पाकिस्तान एयरलाइंस के स्टाफ आके जंग करेंगे? अल्लाह से डरे और दुश्मन के खेल को समझे।